کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو تو ہر ایک صرف اپنی آمدنی پر گزارا کر رہا ہوتا۔ حق گوئی پر الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اسے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانی رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ بہانے آج کو آسان بنا دیتے ہیں لیکن آنے والے کل کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ نظم و ضبط آج کو مشکل لیکن آنے والے کل کو آسان بنا دیتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ برے ارادے سے بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر شفقت لے جاتا ہے۔ بن بلائے مہمان کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ آپ کے دشمن آپ کو مار سکتے ہیں، لیکن صرف آپ کے دوست ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرے، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نفس عاقل ایک سائڈ پر اور نفس احمق دوسری طرف ہوں۔
لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں گزار دیتے ہیں۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے، الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ایماندار نہ بنو جنہیں آپ کبھی نہیں جانتے کہ وہ آپ کے خلوص کو آپ کے خلاف کیسے استعمال کریں گے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے دوسرے لوگوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اپنی رائے سے زیادہ ان کی رائے کا خیال رکھتے ہیں۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ اگر لوگ آپ کے ساتھ کسی آپشن کی طرح برتاؤ کرتے ہیں تو انہیں ایک انتخاب کی طرح چھوڑ دیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ پرسکون ذہن سے زیادہ پرامن کوئی چیز نہیں ہے، مہربان دل سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ آپ کے سچے دوست اس وقت ظاہر ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی کم ترین سطح پر ہوتے ہیں۔ والدین کی 7 ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے ان کی اولاد باغی، نااہل، بیکار اور تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اولاد کو سب کے سامنے نصیحت کرنا۔ نمبر 2، اولاد کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہ ہونا۔ نمبر 3، اولاد کو گالی دینا۔ نمبر 4، اولاد کو بد دعا دینا، کیونکہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بد دعا اولاد کو لگ گئی تو آخر میں رونا آپ کو ہی پڑے گا۔ نمبر 5، اولاد کے مزاج کو سمجھنے کی بجائے ان پر بے وجہ سختی کرنا۔ نمبر 6، اپنے آپ کو نئے وقت کے مطابق چلانے کی بجائے پرانے طور طریقے اپنی اولاد پر نافذ کرنا، بجائے خود کو وقت کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کے۔ نمبر 7، اولاد کو خود کے فیصلے نہ لینے دینا، جس کی وجہ سے ان میں کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کبھی ٹھیک فیصلے کر پاتے ہیں۔ اسی طرح ماحول میں پلے ہوئے بچے فیوچر میں کبھی بھی اچھے لائف پارٹنر ثابت نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ذہنی سکون کے لیے لوگوں کو آپ کے بارے میں زیادہ نہ جاننے دیں۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔